وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اے لیعرفون، ہماری پہچان حاصل کریں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی تخلیق کی بات کی ہے تو آگے قرآن میں آ رہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ دن اور رات کا تصور وہ سورج اور چاند سے جڑا ہوا ہے۔ کس سے جڑا ہوا ہے؟ سورج اور چاند۔ سورج نکلتا ہے تو دن سمجھ میں آتا ہے، رات کو جب سورج غروب ہو جاتا ہے چاند نکلتا ہے تو رات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ تو تو قادر مطلق ہے، تو تو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے، تو چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا۔ اچھا، پھر جب چاند نہ تھا، جب سورج نہ تھا، دن اور رات کا تصور نہ تھا، تو پھر یہ 6 دن کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب چاند اور سورج کا نظام نہیں تھا تو یہ 6 دن یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اصل میں تخلیق سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو مادیت ہوتی ہے اس میں تدریج ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مادیت، اس کا تعلق تخلیق سے ہے، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ تدریج ہوتی ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے اللہ کا امر، الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار اسی ذات کے لیے تخلیق بھی ثابت ہے اور امر حکم بھی ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنا امر چلاتے ہیں تو اس میں تدریج نہیں ہوتی، اور جب تخلیق کرتے ہیں تو اس میں تدریج ہوتی ہے، کیونکہ تخلیق کا تعلق مادیت سے ہے۔ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ورا والبرا ذات ہے، اللہ کی ذات کو زوال نہیں ہے، تو اس کے امر کے اندر بھی تدریج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ انسان کا جو نطفہ ہے اس کو رحم مادر میں قرار دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نطفے کو کیا بناتے ہیں؟ علقہ بناتے ہیں، علقہ مضغہ بناتے ہیں، پھر اس پر ہڈیاں اور گوشت چڑھاتے ہیں،